جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے ایک اپنے سیریز میں بتایا تھا کہ تحیۃ الوضو اور مسجد وغیرہ ایک ہی نیت سے 2-3 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو اس کی ہمارے پاس ساتھی نے بحث کی کہ کیا دلیل ہے اس کی؟ بھائی اب اللہ کے رسول نے تو کسی حدیث میں نہیں بیان فرمایا ہے، لیکن ظاہر بات ہے علماء حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اور قیاسات کو سامنے رکھ کر کے یہ موضوع چھیڑتے ہیں۔ دیکھیے نمازیں جو ہم پر مسنون قرار دی گئی ہیں وہ تقریباً 3 طرح کی ہیں۔ ایک نماز تو یہ ہے کہ جو 2 نمازیں ہیں وہ اپنی مستقل بالذات ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظہر سے پہلے کی سنت ہے اور ظہر کے بعد کی سنت ہے۔ اب اگر کسی کے ظہر کے پہلے کی سنت چھوٹ جائے اور ظہر کے بعد وہ کہے چلو بھائی 2 رکعت ظہر کے بعد پڑھے، اس میں نیت کر لیں گے، تو ظاہر بات یہ چیز نہیں ہے، جی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی کا مثال کے طور پر رمضان کا روزہ 2 چھوٹ گیا ہے، بعد میں کہے کہ ہاں بھائی ایک ہی روزہ رکھتے دونوں کی نیت کر لیں، تو یہ نہیں۔ کیوں؟ دونوں کیا ہے ہمارے اوپر مستقل دونوں فرض ہیں۔ 2 نمازیں یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 نمازوں کی کہ ایک نماز دوسرے کے تابع ہے، ایک نماز دوسرے کے تابع ہے، ایسی صورت میں بھی دونوں کو الگ الگ پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ایسے ہی وارد ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی سنت ہے اور ظہر کا فرض ہے، ظہر کی سنت ظہر کے فرض کے تابع ہے، چاہے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں بھائی چلے جماعت کھڑی ہے تو آپ کہیں چلو بھائی سنت کی بھی میں نیت کر لے رہا ہوں۔ کیوں؟ دونوں الگ الگ ایک دوسرے کے تابع ہیں، لہذا اس میں کسی کو ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نماز جو ہوتی ہے ان میں سے یہ کوئی مستقل بالذات نہیں ہوا کرتی، وہ کسی وجہ سے وقت یا آپ کے اوپر جو ہے وہ مشروع ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ المسجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس کا سبب مسجد میں داخلہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو سب سے پہلا اس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ گئے، اس کی مثال دے رہا ہوں، کسی کے ہاں دعوت کھانے کے لیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو بیٹھتا ہے، تھوڑا سا آپ کو پانی پوچھتا ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد کھانا پیش کرتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ لیٹ گئے اور کیا ہے، کھانا تیار ہے، تو کیا کہے گا؟ ارے پانی پینے کے وقت کیا ہے، آپ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو گویا اس میں داخل ہوا کہ نہیں داخل ہوا؟ اسی طریقے سے اصل مقصد کیا ہے عبادت کا، تحیۃ المسجد کا، وہ کیا ہے کہ ہم عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں، جیسا کہ ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيَّةٌ وَتَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ، ہے کہ نہیں؟ تو تحیۃ المسجد ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان مسجد میں داخل ہوا اور ظہر کی سنت پڑھنی ہے، تو ظہر کی سنت میں جب شریک ہو جائے گا تو گویا وہ بھی مقصد ادا ہو گیا۔ اگر نیت کر لے دونوں کی تو امید ہے دونوں ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں تحیۃ الوضو جو ہے اصل میں، اس لیے کہ عموم وضو کسی عبادت کے لیے الگ سے یہ کوئی نہیں، بلکہ ایک کسی اہم کام کے لیے وہ مشروع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ہے، یا سونے کے لیے ہے، یعنی وضو کوئی ایسی بالکل مستقل اپنی۔ تو اب چونکہ وضو کر رہا ہے، عموماً وضو کیا نماز ہے نا، لہذا اب اس سے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے۔ ہم نے جو سمجھا ہے، اور مجھے یار شیخ ابن عثیمین رحمۃ پر اچھی بات کی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ انہوں نے یہی کہا ہے کہ وضو بھی کیا ہے، یہ اپنی مستقل بالذات کوئی عبادت وہ تحیۃ الوضو جو ہے نہیں ہے۔ لہذا اب اگر کوئی آدمی وضو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ الوضو بھی وہی ہو گئی اور تحیۃ المسجد دونوں ادا ہو گئی۔ واللہ اعلم الصواب۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔